الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الہاشمی المدنی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ انتہائی قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، طلباء اعظام، غیور مسلمان نوجوانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اور وہ ایسے حبیب ہیں جن کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا۔ ایک پیراڈائم یہ ہے کہ قرآن میں آقا کی ادائیں ہیں، اور دوسرا پیراڈائم یہ ہے کہ نہیں بلکہ آقا کی اداؤں کو رب نے قرآن بنا دیا۔ آپ کے شہر کو لا اقسم بہذا البلد کہا، وہذا البلد الامین کہا، آپ کی زلفوں کو واللیل اذا سجا کہا، آپ کے چہرے کو والضحیٰ کہا، آپ کے یتیمی کو الم یجد کا یتیمن فآوا کہا، آپ کے توجہ الی اللہ کو فرغب فنصب کے الفاظ کا پہناوا دیا، آپ کی فتح کو لقد رضی اللہ عن المؤمنین میں بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دے کر کائنات کی رعنائی میں اضافہ کیا گیا۔ اور جب ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں تو وہ صحابہ کی زندگی کو پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عشق کی اور جانثاری کی وہ مثالیں پیش کی کہ جو رہتی دنیا کے لیے ایک مشعل راہ اور ایک نمونہ بن گئی۔ زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور کافروں کے نرغے میں ہیں، چاروں طرف کفر کی یلغار ہیں، اور وہ سولی پر لٹکنے کے قریب ہیں، جان آفری کے حوالہ کرنے کا وقت ہے، زندگی کی رعنائیاں دور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس موقع پر جب امید کی کرن نظر آتی ہیں، ابو سفیان کہتا ہے کہ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کو چھوڑ کر آپ کے نبی کو سولی پر چڑھا دیا جائے؟ حضرت زید کا جواب سنیے، فرمایا تم تو سولی پر چڑھانے کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ آقا کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور ہم آرام سے بیٹھے رہے۔ وہ سولی پر چڑھانا تو دور کی بات۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان تیروں کے سامنے، نیزوں کے سامنے ہاتھ یوں رکھے کہ ہاتھ شل ہو گئے، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ پر آنچ نہیں آنے دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے رخت سفر باندھنے لگے، روح پرواز ہونے کا وقت تھا، آقا نے حکم دیا میرے قریب لایا جائے، قدموں میں لائے گئے۔ آقا کی مبارک نگاہیں اس کے چہرے پر تھی۔ آقا نے پوچھا الک حاجہ، بزبان حال تیری چاہت، تیرا مطلوب، تیرا مقصود، تیری منشا، تیری آرزو، تیری حسرت، تیری وشز، تیرا ایم آف لائف، تیرا مشن، تیرا ٹارگٹ، تیرا پرپس، تیرا اوپینین، تیرا ایجنڈا، تیرا جھنڈا،
تیرا چارٹر آف ڈیمانڈ، تیرا سلوگن اور نعرہ، تیرے دل کی آواز کیا ہے؟ زیاد ابن سکن نے بزبان حال کہا تھا، نگاہ نبوت پر نظریں جمع کر کہا تھا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ عشق رسول کو دیکھنا ہے تو وہ صحابیہ جسے پتہ چلتا ہے کہ آقا شہید ہو چکے ہیں، افواہ پھیلا دی گئی، صحابہ کے حوصلے پست کرنے کے لیے وہ گھر سے دیوانوں کی طرح نکلی اور اسے سٹیپ بائی سٹیپ اس کے والد، اس کے بھائی، اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ سیناریو بیان کرنا اور سننا بہت آسان ہے، لیکن اپنے آپ پر تصور کر کے ہم دیکھیں، امیجن کرے کہ وہ ایک عورت جس کے ظاہری چاروں سہارے اڑ گئے ہوں، چھن چکے ہوں، وہ لاوارث ہو چکی ہو، باپ کی شفقت بھی نہ رہی، شوہر کی رفاقت بھی نہ رہی، بیٹے کی محبت سے بھی محروم ہو گئی اور بھائی کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ وہ عورت ان چاروں مواقع پر جواب دیتی ہیں، ارے ٹھیک ہے، محمد مصطفیٰ کا حال بتلاؤ۔ جب نگاہ نبوت پر اس کی نظر پڑی، چہرہ نبوت پر اس نے نگاہ ڈالی تھی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ لا ابالی اذا سلمت من عتب کل مصیبت بعدک جلل۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کے بعد ساری تکلیفیں، سارے غم، ساری پریشانیاں ختم ہو گئی۔ آپ محفوظ ہیں، پوری کائنات میرے لیے محفوظ ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا، قل اے نبی کہہ دیجئے، ہر آدمی نے پیرامیٹرز سیٹ کیے ہوئے ہیں محبت کے، عشق کے۔ کوئی صرف داڑھی رکھ کر کہتا ہے میں پورا اتر گیا، کوئی صرف امامہ باندھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگا کر اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ پیرامیٹرز قرآن نے سیٹ کیے ہیں۔ کہہ دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں یا شوہر، و عشیرتکم، تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا، تمہارا کمایا ہوا مال، و تجارت تخشون کسادہا، تمہاری تجارت اور بزنس، و مساکن ترضونہا، تمہارے رہنے والے محلات، اگر یہ سب تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تم محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا تھا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور ساری انسانیت سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ایک موقع پر کہا تھا آپ مجھے بہت محبوب ہے صرف میری جان کے علاوہ، آپ نے فرمایا عمر بات نہیں بنے گی جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ فوراً حضرت عمر نے کہا تھا کہ اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ عزیزان گرامی، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے سفیر اور ایمبیسیڈر بن کر آئے تھے اور آقا سے صحابہ کی محبت کا لیول انہوں نے چیک کیا تھا کہ آقا وضو کرتے ہیں تو وہ پانی کو گرنے نہیں دیتے، وہ پانی کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے ہیں، تو انہوں نے جا کر کہا میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے عشق و محبت کی ایسی وارفتگی، ایسا جنون، ایسا عشق، ایسی طلب، ایسی تڑپ، ایسی کڑن، ایسا جذبہ، ایسا ولولہ، ایسی لگن، ایسا احساس، ایسا اپنے آپ کو فدا کرنا، ایسی جانثاری، ایسی جواں مردی، ایسی دلیری، ایسی بے باکی، ایسی بے خوفی، ایسا کٹ مرنا، ایسا اشاروں پر چلنا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ارے تم ان کا خون کیسے بہاؤ گے جن کے وضو کے پانی کو وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے؟ جب پرچم لے کر نکلے ہیں،
یہ خاک نشی مقتل مقتل اس روز سے لے کر آج تلک، جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ ارے آج دنیا ڈپریشن کے اندر چلی گئی، اور سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ جسے کہا جاتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو مارنے پر تلا ہوا ہے، ڈیپ ڈاؤن فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ اس کے لیے ایک اللہ نے اپنا ذکر بتایا، اور دوسری بات ابھی اللہ نے دل میں ڈالی وہ سنو، ایک اللہ نے اپنا ذکر بتایا اور اسی اللہ نے نبی کے ذکر کو اپنا ذکر بتایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے جس کے ذکر کو اللہ بلند کر دے، ساری دنیا اس کے تذکرے کو ختم نہیں کر سکتی۔ دنیا والوں سنو، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، کمپرومائز کر سکتے ہیں، سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی کی حرمت پر، ناموس پر، تقدس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کو ہم بتاتے ہیں، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ ایک جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، جسے اقبال نے کہا تھا کہ تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ پھر اقبال نے قلم توڑ کر لکھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔